بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 26 اور اذان و اقامت کے درمیان نماز کا بیان، یہ ہیڈنگ ہے، اور کتاب کا ٹائٹل ہے شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث۔ حدیث نمبر ہے 26۔ ناظرین، منتخب احادیث شب و روز کے اعمال سے متعلق ہیں۔ ترجمہ ادارہ ترجمہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مملکت سعودی عربیہ، جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی، ادارہ و عامہ برائے ارشاد و رہنمائی۔ شب و روز کے اعمال سے متعلق سعین کے منتخب احادیث ہیں جو کہ ادارہ ترجمہ مسجد نبوی نے پیش کی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ پوچھو مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ ناظرین، حدیث نمبر ہے 26، اذان و اقامت کے درمیان نماز کا بیان، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو۔ عن عبد اللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل آذانین صلاۃ، بین کل آذانین صلاۃ، ثم قال فی الثلاثۃ لمن شاء۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو آذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے فرمایا جو پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ اقامت کو جب اذان کے ساتھ ذکر کیا گیا تو اقامت کو بھی اذان کہہ دیا گیا، جس طرح سے عمران کہہ کر ابو بکر اور عمر کو مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی۔ حوالہ ہے کشف المشکل کا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ آج کی دونوں احادیث مکمل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل ملاقات ہوگی آپ سے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ ریشم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجھتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے باہی دے کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر،
یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کافین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ سحر یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھ رہی ہے، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔